الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ مستقل آیتیں جو چل رہی ہیں جناب موسیٰ کے بارے میں، خداوند عالم ظاہراً یہ آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے لیے ہے خطاب، لیکن سب کے لیے ہے۔ یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے سأصرف عن آیاتی، ہم اپنی نشانیوں سے اس کو پھیر دیتے ہیں، اس کے دل کو موڑ دیتے ہیں۔ البتہ یہ موڑ دیتے ہیں، یہ جبر پہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ انسان گناہ میں پڑھتے پڑھتے اتنا گناہ اتنا گناہ اتنا گناہ کہ اب جو ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ہم اپنی نشانیوں سے اس کو منصرف کر دیتے ہیں ایسے شخص کو الذی یتکبرون فی الارض، جو زمین پر تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، بغیر الحق۔ جب یہ لفظ اس کے پہلے بھی آئے بغیر الحق، انبیاء کو قتل کیا بغیر الحق، غرور کرتے ہیں کچھ لوگ بغیر الحق۔ بغیر حق کیا مطلب؟ یعنی اس بات کا حق ہی نہیں ہے کہ انسان غرور کرے، گھمنڈ کرے، تکبر کرے۔ کس بات کا غرور کرے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایسے کن لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیات، اپنی نشانیوں کے راستے ہی اس کے لیے بند کر دیتے ہیں، پھر ہدایت کا راستہ ہی اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو اس حد تک چلا جائے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا، تمام آیتیں، تمام معجزات، تمام نشانیاں اگر ان کو دکھا بھی دیا جائے لا یؤمنوا بها، ایمان نہیں لائیں گے۔ کتنا بھی معجزہ دیکھ لیں، کتنا بھی اللہ کے قدرت کو دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر رشد اور ہدایت کے راستے کو دیکھتے ہیں اس پہ جاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ایک راستہ یہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ گمراہی کا ہے، ہدایت والے راستے پہ نہیں جاتے ہیں۔ جتنے معجزہ کرامت اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، سبیل ہدایت پر آتے نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ کیا ہے بھائی؟ دو ہی راستے ہیں، یا ہدایت کا راستہ یا گمراہی کا، تیسرا نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس پہ چل دیتے ہیں۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بِآيَاتِنَا، میری آیتوں کو جنہوں نے کذبوا یعنی جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اسے غافل تھے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک مثال استاد محترم آیت اللہ محسن قرطی نے بہت اچھی دیا ہے اپنے تفسیر نور میں۔ انہوں نے مثال دیا کہ مثلا کسی کے گھر میں چور آیا ہے، اس نے دیکھو چور ادھر گیا ادھر گیا، اب فلاں کمرے میں گیا، جا کے باہر سے دروازہ بند کر دیا، دروازہ باہر سے بند کر دیا، پولیس کو فون کیا کہ بھائی چور آیا ہے۔ جب پولیس آئی تو چور کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو اس آدمی نے مجھے اپنے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ کیوں بند کر دیا مجھے کمرے میں؟ بھائی کمرے میں کیوں بند کر دیا؟ اپنے پیر سے چل کے آئے، اس کے گھر میں چوری کرنے آئے تو اس نے بند کر دیا۔ اس آیت میں استاد محترم بہت اچھی مثال دیتے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اصرف عن آیاتی، راستوں کو بند کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ ایسے نہیں کہ بس جبر کے قائل نہیں ہوتے ہیں، اللہ نے انسان کو اختیار دیا، چاہے اچھے راستے پہ جاؤ چاہے برے راستے پہ جاؤ، لیکن یہ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب راستہ اس کا بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے راستہ بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خود اس کے اعمال ہیں۔ آیت اس کے بعد والی آیت ہے والذین کذبوا بآیاتنا، اور یہی وہ لوگ ہیں، اسی کے بارے میں چل رہی بات جو اوپر آیتیں پڑھی،
جو سأصرف عن آیاتی، یعنی وہ گمراہی کے راستے پہ اتنا برا چلے جاتے ہیں کہ اب ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور کون سے لوگ ہیں؟ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ وہ لوگ ہیں کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا گیا۔ قیامت وامت کچھ نہیں ہے، حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ سأصرف عن آیاتی، پھر ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ باقی نہیں رہتا، پھر ان کو ہدایت کا راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ بلکہ آیت میں، پچھلی آیت میں یہ لفظ تھا، ہدایت کی طرف دیکھتے ہیں تو نہیں جاتے، گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ راستہ ہدایت کا اور گمراہی کا ہر زمانے میں تھا، آج بھی ہے۔ آج تو جو ہے یہ موبائل سب سے بڑی مثال ہے۔ موبائل میں اچھی چیزیں بھی ہیں، ہدایت کی چیزیں بھی ہیں، گمراہی کی بھی چیزیں بھی ہیں۔ آپ یہ بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ انسان جاتا کدھر ہے؟ اب اس کو اپنا امتحان لینا ہے کہ آیا یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، معلوم ہوا کوئی تقریر کر رہا ہے، اچھی بول رہا ہے، ایک آدھ لفظ انسان سے کبھی غلط نکل گیا ہوتا ہے، بڑے بڑے ہے۔ اب قوم کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، اسی کلپ کو لے کر کے پھیلاتے ہیں، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا ہے۔ کیا ہے یہ گمراہی والا ہے۔ بھائی اس نے 1000 تقریر کیا، صحیح کیا، ایک اگر غلط اس سے کہیں سے ہوا تو پھر ہو سکتا ہے غلطی کی معافی مانگ لے، جو بھی ہے۔ بہرحال یہ مزاج انسان، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں راستوں میں دیکھیں، ہم کون سی ویب سائٹس کھول رہے ہیں، کون سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہدایت والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ گمراہی والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے بالکل الوقت۔ لہٰذا جو ہے دونوں راستے کھلے ہیں، اور یہ لوگ کہ جن کے لیے راستہ بالکل بند ہو گئے، کون سے لوگ ہیں؟ اور دوسروں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ شروع میں انسان گناہ کرتا ہے، مرتکب ہوتا ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے، ہدایت کا راستہ کھلا ہے، ہو سکتا ہے عہد کر لے کہ اب یہ کام نہیں کریں گے، اب جھوٹ نہیں بولیں گے، اب یہ گناہ نہیں کریں گے، بچ سکتا ہے۔ لیکن وہ کہ جس کی فطرت ہو گئی ہے، جس کی عادت پڑ گئی ہے ایک مظلوم کو ستانا، جس کی فطرت ہو گئی ہے دوسروں کو جلانا، مومن کو تکلیف دینا، پھر وہ فطرت نہیں ختم ہوتی ہے، اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات۔ یہ بہت اہم ہے، آخرت اور قیامت کا ایمان یہ بہت اہم ہے انسان کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر انسان آخرت کا ایمان رکھتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ظلم اس پر ہوا ہے، اگر کسی نے اس کا مال غصب کر لیا ہے، کسی نے اس کی پراپرٹی لے لی ہے، کسی نے اس کی زمین لے لی ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو صبر کر لے گا کہ ہم کو اجر اس کا ملنے والا ہے۔ لہذا آخرت پر ایمان یہ بہت اہم ہے۔ لقاء الآخرہ، آخرت پر جنہوں نے ایمان جو نہیں رکھتے، حبطت اعمالہم، حبط، لفظ حبط بار بار قرآن میں اس کے پہلے بھی بہت بار ہم نے پڑھا۔ حبط کے معنی کیا ہے؟ بالکل ختم ہو جانا۔ یعنی ایسے جو لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، یعنی اگر اچھا کام بھی کرتا ہے تب بھی وہ مٹ جاتا ہے، اس کا اجر اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی میں اتنا زیادہ جا چکا ہے کہ اب کچھ بھی اس کا۔ حبط اعمال کسے کہتے ہیں؟ حبط اعمال یعنی جس کی عمل کی کوئی نشانی ہی باقی نہ رہ جائے۔ کہتے کسی انسان نے کسی کو مثلا آگے قرأت یہاں پہ بڑی اچھی مثال دیتے، کہا فٹ بال کھیل ہو رہا ہے، میدان ہے، پورا مجمع ہے، اور 11 کھلاڑی ادھر 11 ادھر کھیل رہے ہیں۔ ایک آدمی ایک سوئی لے کر کے آئے اور اس بال میں سوراخ کر دے۔ سوراخ کتنی مرتبہ کیا؟ ایک مرتبہ کیا۔ کتنی باریک سی سوئی سے کیا، اگر دوسری بال نہیں ہے مثال کے طور پر، تو وہاں کیا ہوگا؟ کھیل ختم ہو جائے گا پورا۔ حبطت اعمالہم یہی ہے کہ کسی نے کسی کو جو ہے ایک انسان نے کسی کو مارا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہے، آنکھ پھوٹ گئی تو ہمیشہ کے لیے پھوٹی ہوئی، اس کی مارا کتنی ایک لمحے کی بات ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ
بعض جو ہے لوگ سوال کرتے ہیں مطلب ہم نے گناہ تھوڑی دیر کے لیے کیا اور سزا ہمیشہ کے لیے، ہم فیہا خالدون، جنت میں رہیں گے تو ہمیشہ کے لیے، جہنم میں بھی رہیں گے تو ہمیشہ کے لیے۔ اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ انسان جو ہے تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، ایکسیڈنٹ کرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تھوڑا ہی تو ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت دیر تک رہتا ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، یہاں پر بالکل کلیئر کہ یہ جو کچھ بھی ہے، ان کے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، یہ سب جو ہے جبر کی وجہ سے نہیں ہے۔ کہ یہ دو نظریے بیان کیے تھے نا، جبر اور کیا تھا، تفویض، اور شیعہ جو ہے عدلیہ کہلاتا ہے۔ جبر یعنی جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ تفویض یعنی جو کچھ بندہ کرتا ہے خدا کچھ نہیں کرتا ہے۔ شیعہ کیا کہتا ہے، الامر بین الامرین، دونوں کے درمیان، کچھ چیزوں میں انسان مجبور ہے، کچھ چیزوں میں انسان مختار ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، یہ جو کچھ بھی اس کو مل رہا ہے، سزا جو مل رہی ہے، یہ الگ سے کہیں سے کچھ نہیں ہے، جو اس نے عمل کیا ہے اس کے عمل کا ہی نتیجہ ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر راستے اس کے ہدایت کے بند ہو جا رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اللہ نے اس پہ ظلم کیا ہے اور اللہ نے اس کو ہدایت سے دور کر دیا، نہیں، خود اس کا عمل ہی سبب بنتا ہے کہ اس کے لیے راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو خداوند عالم جو ہے متوجہ کرتا رہتا ہے ایک مومن کو، مومن سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، ایک جھٹکا اسے لگتا ہے۔ جب تک یہ جھٹکا لگتا رہے تب تک سمجھو ٹھیک ہے، معاملہ راہ ہدایت پر آنے کے لیے اور اللہ کا رحم اس پہ ہے۔ جس دن یہ جھٹکا لگنا ختم ہو جائے اس کا مطلب پھر وہ ہم فیہا خالدون میں جہنم میں جانے والا۔ صدق اللہ۔